کچھ مرید پہنچے تھے حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کہ حضور کل کی دعوت میرے گھر ہے، کل افطار کی دعوت میرے گھر میں ہے۔ حضرت غوث پاک جو ہے اس دعوت کو قبول کرتے ہیں، پھر کچھ دیر کے بعد مرید اور پہنچتا ہے، پھر وہی دعوت دیتے ہیں، غوث پاک اس دعوت کو بھی قبول کرتے ہیں، یعنی ایک کے بعد دیگر 70 آدمی نے حضور غوث پاک کو دعوت دیا، اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کی دعوت کو قبول کی۔ جانا کب ہے؟ ایک ہی وقت میں جانا ہے، سب دعوت دیے ہیں تو ایک ہی وقت کا دیے ہیں، ایک ہی ٹائم میں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب 70 مریدوں کی دعوت کو قبول کر لیے کہ فلاں وقت کل میرے ہاں آپ کی دعوت ہے، آنا ہے، غوث پاک سب کی دعوت قبول کیے، وقت ایک ہے۔ اب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعوت قبول کیے ہیں، تو دعوت قبول کرنے کے بعد ہر مرید کے گھر میں دعوت کے لیے تشریف لے گئے۔ کل جب صبح سورج نکلا تو ایک مرید آیا حضور غوث پاک کے خانقاہ میں اور کہنے لگے لوگوں سے کہ حضور غوث پاک کا دعوت کل میرے گھر میں تھا، کل میرے گھر افطار کی دعوت میں غوث پاک تھے۔ پھر دوسرا آیا، کہا کہ میرے گھر میں حضور غوث پاک تشریف فرما تھے۔ اگلا نے کہا نہیں تم جھوٹ بولتے ہو، غوث پاک میرے گھر میں تھے۔ تب تک تیسرا آدمی آیا تو اس نے کہا تم دونوں جھوٹ بولتے ہو، غوث پاک فلاں وقت میرے گھر میں تھے۔ تب تک چوتھا آیا، پانچواں آیا، اسی طرح کرتے کرتے 70 آدمی جمع ہو گیا۔ 70 لوگوں نے جو دعوت دیا تھا سب وہاں جمع ہو گیا، اور سب نے یہی کہا کہ تم جھوٹ بولتے ہو، سب نے یہی کہا کہ تم جھوٹ بولتے ہو۔ لیکن بات اصل کیا ہے؟ یہ بات جب چلتے چلتے حضور غوث اعظم کی کان تک پہنچتی ہے۔ حضور غوث اعظم جب اس بات کو سنتے ہیں، اپنے حجرے سے باہر تشریف لے آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک میلہ لگا ہوا ہے، لوگوں کا ہجوم ہے۔ غوث پاک فرماتے ہیں کیا بات ہے؟ لوگوں نے کہا حضور آپ میرے گھر میں کل تشریف فرما تھے، کسی نے کہا میرے گھر میں، کسی نے کہا میرے گھر میں۔ حضور غوث پاک جو ہے جلال میں آتے ہیں، اور حضور غوث پاک کے خانقاہ کے سامنے ایک درخت تھا۔ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ اے میرے مریدو ذرا تم اس درخت کے طرف دیکھو، اس کے پتے پر نظر ڈالو۔ تو غوث اعظم کے اس کہنے پر، غوث اعظم کے فرمان کے مطابق لوگوں نے جب درخت کے پتوں کو دیکھنا شروع کیا تو ہر پتے میں غوث اعظم نظر آ رہے ہیں۔ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ تم ایک وقت میں 70 مریدوں کی بات کیا کرتے ہو، میں ایک وقت میں ہر مرید کے گھر میں تشریف فرما تھا، تو یہ ایک وقت کی بات کیا کرتے ہو؟ درخت کے پتوں میں دیکھو، ہر پتے میں میں نظر آ رہا ہوں۔ یہ غوث اعظم کی طاقت ہے۔ وہی غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میرا مرید اچھا نہیں ہے تو کیا ہوا، میں عبد القادر تو اچھا ہوں۔ غوث اعظم اپنے مریدوں سے کتنی محبت کرتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ میرا مرید اچھا نہیں ہے تو کیا ہوا، میں تو اچھا ہوں۔ اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے ولیوں کا شہنشاہ بنا کر کے بھیجا تھا۔ یہ جو 11ویں کا مہینہ ہے، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس دنیا میں تشریف لائے تو بے شمار کرامت ظاہر کیے، مرے ہوئے لوگوں کو دوبارہ زندگی عطا کیے، اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا، پھر سے زندگی ملی، یعنی بے شمار کرامتیں ہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ آپ نرالی شان نرالی غوث اعظم جیلانی، بھر دو میری جھولی خالی غوث اعظم جیلانی، ماں نے تم کو اپنے شکم میں آدھا حافظ کر ڈالی، ماں نے تم کو
اپنے شکم میں آدھا حافظ کر ڈالی، ماں بھی آپ کی اللہ والی، غوث اعظم جیلانی، آپ نرالی شان نرالی، غوث اعظم جیلانی۔ ماں کیسی ہے اور باپ کیسا ہے؟ باپ ہے حضرت ابو صالح اور نانا ہے حضرت عبداللہ سمی۔ باپ بھی ولی ہے، نانا بھی ولی ہے، ماں بھی ولیہ ہے۔ حضرت ابو صالح جو ہے راستے سے گزر رہے تھے، بھوک لگی تھی، دریا کے کنارے سے ہو کے گزر رہے تھے، تو پانی کے اوپر ایک سیب جو ہے بہہ کے جا رہا تھا۔ غوث اعظم کے ابا جو ہے بھوک کی وجہ سے اس سیب کو اٹھا لیے اور کھانا شروع کر دیے۔ جو ہی کھا لیے پیٹ تو بھر گیا، لیکن اندر کا تقویٰ بولنے لگا کہ اے ابو صالح، تم نے جس سیب کو کھایا ہے اس سے اس کے مالک سے پوچھا ہے، اجازت لیا ہے؟ کل میدان محشر میں اگر یہ سوال کر دے گا تب کیا کرو گے؟ اب دیکھیے، وہ سیب کھانا کوئی جرم نہیں تھا، اس لیے کہ وہ بہہ کے جا رہا تھا، ضائع ہونے جا رہا تھا، اور بھوک بھی لگی تھی، کوئی ناجائز نہیں تھا اس کے لیے۔ لیکن تقویٰ کہہ رہا ہے، تقویٰ ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ انسان کے اندر جب تقویٰ ظاہر ہو جاتا ہے، تقویٰ والا جب انسان ہو جاتا ہے، تو پھر وہ ناجائز کے طرف قدم نہیں بڑھاتے ہیں۔ تقویٰ ایک بہت بڑی دولت ہے، اللہ جس پر فضل فرماتا اس کو مل جاتا ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے کہ متقی بن کر دکھائے کوئی بھی ایک تقویٰ مفتی اعظم کا چھوڑ کر، متقی بن کر دکھائے کوئی تقویٰ مفتی اعظم چھوڑ کر۔ تو تقویٰ بہت بڑی چیز ہے۔ اندر سے تقویٰ ایمانی جذبہ کہنے لگی کہ ابو صالح، تم نے جس سیب کو کھایا ہے اس کا مالک تو نہیں، کوئی اور ہے۔ اگر میدان محشر میں سوال ہو گیا تب کیا جواب دو گے؟ اس لیے معافی یہی طلب کر لو، معافی یہی مانگ لو۔ اب کنارے کنارے واپس ہونا شروع کیے، جدھر سے پانی بہہ کے آ رہا تھا، جدھر سے سیب آیا تھا ادھر ہی واپس چلنا شروع کیے۔ چلتے 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 باغیچہ میں پہنچے۔ ایک روایت میں ہے کہ دریا کے اس کنارے پر وہ درخت تھا، اس کی شاخیں جو ہے پانی کے اوپر جھکی ہوئی تھی۔ اگر یہی روایت مان لیا جائے تو ابو صالح جو ہے حضرت غوث اعظم کا ابا جو ہے اس دریا پہ چھلانگ لگا دیے۔ یہ بھی نہیں دیکھے کہ اس میں ہم چھلانگ لگائیں گے تو ڈوبیں گے، ڈوب جائیں گے، جان نکل جائے گی، جان کی پرواہ نہیں کیے۔ پہنچ گئے کہاں؟ باغیچہ میں۔ اس باغیچہ میں نوکر چاکر بہت ہے دیکھ بھال کے لیے۔ وہاں کے لوگوں سے پوچھا کہ اس باغیچے کا مالک کون ہے؟ کہا کہ وہ ابھی نہیں، کچھ دیر بعد ملاقات ہوگی۔ اس کے انتظار میں بیٹھے رہے۔ جب مالک آیا تو کہنے لگے، حضور آپ کے باغیچہ سے ایک سیب بہہ کے جا رہا تھا، اسے میں نے آپ کے بغیر اجازت سے کھا لیا ہے، بھوک لگی تھی، میں اس کے معافی کے لیے آیا ہوں، آپ معاف کر دیں۔ حضرت غوث اعظم کا نانا، جن کا نام حضرت عبداللہ سمی ہے، ولی ہے یہ بھی، اس نے سمجھا کہ یا اللہ، اتنا بڑا تقویٰ والا آدمی، اتنا پرہیزگار اور متقی اس دنیا میں میں کہاں دیکھ رہا ہوں، جو ایک سیب جو معمولی سی چیز ہے بہہ کے جا رہا تھا اسے کھا لیا، تو معافی طلب کرنے کے لیے میری بارگاہ میں آ گیا۔ کہا کہ نہیں، اب اس کو چھوڑا نہیں جائے گا، اب اس کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ حکمت لگایا انہوں نے، کہا کہ ٹھیک ہے، معاف کروں گا، کچھ دن میرے باغیچے کا رکھوالی تمہیں کرنا ہوگا، دیکھ بھالی کرنا ہوگا۔ شرط لگا دی ہے۔ شرط لگا۔ کتنا دن؟ 7 سال نا۔ کچھ دن، کچھ مدت جو ہے وہاں پر لگایا انہوں نے۔
ایک وقت متعین کیا کہ اتنا دن تک آپ کو اس کا رکھوالی کرنا ہوگا، اس کے جڑ میں آپ کو پانی ڈالنا ہوگا، یعنی دیکھ بھال کرنا ہوگا۔ حضرت ابو صالح جو ہے اس نوکری کے لیے تیار ہو گئے اور نوکری کرنا شروع کر دیے۔ جب وہ مدت گزر گئی، وہ دن ختم ہو گیا، پھر سے واپس باغیچہ کے مالک کے پاس گئے ہیں اور کہتے ہیں کہ دن تو گزر گیا، وقت مکمل ہو گیا، اب مجھے معاف کر دیجئے۔ کہا ایسے نہیں، اب دوسری شرط آپ پر لاگو ہوتا ہے۔ کہا دوسری شرط کیا؟ کہا دوسری شرط یہ ہے کہ آپ کو میری بیٹی سے شادی کرنا ہوگا، نکاح کرنا ہوگا۔ اب دل کہہ رہا ہے کہ عقل تو کہہ رہی کہ نہ کرے، لیکن تقویٰ کہہ رہا ہے کہ اگر تمہیں جنت لینا ہے، میدان محشر میں بچنا ہے تو شادی ہی تو کرنا ہے، یہاں نہیں کہیں اور کرنا ہے، چلو یہی کر لیتے ہیں، کم سے کم معافی مل جائے گی، اب تقویٰ بھی پورا ہوگا۔ آج ہم سب اپنے اندر دیکھیں کہاں سے کہاں ہم لوگ پہنچ گئے، اور خیال ہے کہ جنت کا محل مل جائے گا۔ نہ نماز صحیح سے پڑھتے ہیں، نہ رمضان کے مہینے میں روزہ رکھتے ہیں صحیح سے، نہ کوئی اور بات پائی جاتی ہے، پھر بھی خیال ہے جنت ملے گی، انشاءاللہ جنت ملے گی، حضور کا کرم ہوگا، رب تبارک و تعالیٰ کا رحم و کرم ہوگا، حضور کی شفاعت ہوگی، جنت ملے گی، لیکن کام تو کیجیے۔ غوث اعظم کے ابا جو ہے وہاں پر گئے کہ حضور وقت مکمل ہو گیا، اب معاف کیجئے۔ ابو صالح کہتے ہیں معاف کیجئے، لیکن حضرت عبداللہ سمئی کہتے ہیں نہیں، ابھی وقت نہیں مکمل ہوا ہے، ابھی سزا پوری نہیں ہوئی ہے، دوسری شرط یہ ہے کہ آپ کو میری بیٹی سے شادی کرنا ہوگا۔ تقویٰ کہہ رہی تھی کہ شادی ہی تو کرنا ہے، گناہ معاف ہو جائے گی، چلو شادی کر لیتے ہیں۔ تیار ہو گئے، کہا کہ ایسے نہیں، پہلے سن لو، چند باتیں اس کے اندر ہے۔ کہا کہ حضور باتیں بتائی جائے۔ عبداللہ سمئی کہتے کہ میری بیٹی آنکھ سے اندھی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو صالح سوچنے لگ گئے کہ ایسی لڑکی سے ہم شادی کرنے جا رہے ہیں جن کے پاس آنکھ نہیں ہے اور زندگی گزارنا ہے، کیسے گزرے گی؟ لیکن پھر اندر سے ایمانی جذبہ بول اٹھا کہ اندھی تو ہے، شادی کر لو، معافی مل جائے گی، میدان محشر میں چھٹکارا مل جائے گا۔ تیار ہو گئے۔ پھر کہا کہ دوسری بات سنو، زبان سے گونگی ہے۔ حیرت میں پڑ گئے کہ ایک سیب کے بدلے میں اتنی بڑی سزا ہے کہ آنکھ سے اندھی لڑکی اور زبان سے گونگی لڑکی سے شادی کرنا ہے۔ لیکن پھر بھی تقویٰ نے کہا کہ تیار ہو جاؤ، ورنہ بڑا سخت سزا ملے گی میدان محشر میں۔ تیار ہو گئے۔ تب تک انہوں نے تیسری بات کہی کہ آنکھ سے اندھی، زبان سے گونگی، کان سے بہری بھی ہے، ہاتھ سے للی بھی ہے، پیر سے لنگڑی بھی ہے۔ حضرت ابو صالح جو ہے فیر میں پڑ گئے، سوچنے لگے کہ یا اللہ، ایک سیب کا فدیہ یہ ہو رہا ہے، ایک سیب کے بدلہ سزا یہ مل رہی ہے کہ ایک گناہ معاف کرنے کے لیے اتنی بڑی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا کہ اس لڑکی سے میں شادی کروں گا جو چل نہیں سکتی ہے، اس لڑکی سے میں شادی کروں گا جو ہاتھ سے کام نہیں کر سکتی ہے، کان سے سن نہیں سکتی ہے، آنکھ سے دیکھ نہیں سکتی ہے، زبان سے بول نہیں سکتی ہے۔ ایسی لڑکی کے ساتھ زندگی کیسے گزرے گی؟ لیکن خوف تھا خدا کا، میدان محشر کا ڈر تھا کہ اگر ہم پکڑے گئے تو کیا ہوگا۔ میدان محشر کو سامنے لایا اور کہا کہ میں تیار ہوں ایسی لڑکی سے شادی کرنے کے لیے۔ اب نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی، نکاح ہو گیا۔ اب حضرت عبداللہ سمئی اپنے داماد کو اپنی بیٹی کے حجرے میں پہنچا دیتے ہیں۔ جو ہی حجرے میں گئے، سلام کیے، اندر سے آواز آتا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ادھر سے ابو صالح اپنی بیوی کو سلام کیے، ادھر سے جواب آتی ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گھبرا گئے کہ اندر بیوی نہیں کوئی اور ہے۔ اندر جو ہی داخل ہوئے تو دیکھے کہ بیوی کا ہاتھ بھی صحیح ہے، پیر بھی صحیح ہے، زبان سے بول بھی رہی ہے، آنکھ سے دیکھ بھی رہی ہے، کان سے سن بھی رہی ہے۔ گھبرا کے باہر آ گئے کہ ایک سیب کے بدلہ اتنا بڑا سزا ملا ہے کہ زبان سے گونگی لڑکی سے مجھے شادی کرنا پڑا ہے، آنکھ سے اندھی لڑکی سے شادی کرنا پڑا ہے۔ یہ تو دیکھ بھی رہی ہے، سن بھی رہی ہے، ہو سکتا ہے یہ کوئی دوسرا ہوگا۔ اگر میں اندر چلا گیا اور ان سے بات چیت کر لیا تو ہو سکتا سزا اس سے بھی آگے بڑھ جائے گی۔ واپس آ گئے، کہے کہ عبداللہ سمئی
आपने तो कहा था बीवी मेरी अंधी है, आपने तो कहा था जिससे शादी करनी है वो बोल नहीं सकती है, चल नहीं सकती है, आपने तो कहा था आपकी बेटी गूंगी भी है, बहरी भी है, लेकिन जिस रूम में आपने मुझे भेजा है उस रूम में जो औरत, जो लड़की बैठी है वो बोल भी सकती है, सुन भी सकती है, देख भी सकती है, हर कुछ कर सकती है, चल भी सकती है, क्या वो लड़की दूसरी है? अब्दुल्ला सुमई कहते नहीं नहीं, वही मेरी बेटी है, वही मेरी लड़की है, वही फातिमा है। हज़रत अबू सालेह कहते हैं फिर ये माजरा क्या है? आपने मुझसे क्यों कहा कि मेरी बेटी ज़बान से गूंगी है? आपने क्यों कहा कि मेरी बेटी आंख से अंधी है, कान से बहरी, हाथ से लुल्ली, कान पैर से लेंगरी क्यों कहा? हज़रत अब्दुल्ला सुमई कहते हैं कि इसलिए कहा था कि मेरी बेटी शरीयत के ख़िलाफ़ कभी आंख उठाकर किसी को देखी नहीं है, कैसी किसी गैर महरम के ऊपर मेरी बेटी की नज़र नहीं गई है, इसलिए मैंने कहा था कि मेरी बेटी आंख से अंधी है। हज़रत अबू सालेह कहते हैं आपने फिर ज़बान से गूंगी क्यों कहा? हज़रत अबू सालेह के सवाले से फरमाते हैं अब्दुल्ला सुमई कि मैंने इसलिए कहा कि मेरी बेटी शरीयत के ख़िलाफ़ कभी ज़बान नहीं खोली है, जब भी बोली है तो हमद खुदा या नाते मुस्तफ़ा गुनगुनाई है, शरीयत के मुताबिक ज़बान खोली है। हज़रत अबू सालेह कहते हैं कान से बहरी तूने क्यों कहा? हज़रत अबू सालेह का हज़रत अब्दुल्ला सुमई कहते हैं इसलिए कहा कि शरीयत के अलावा कोई कान से किसी और की आवाज़ इन्होंने सुना नहीं है, गैर महरम की आवाज़ इनके कान तक नहीं पहुंची है। हज़रत अबू सालेह कहते हैं आपने हाथ से लुल्ली और पैर से लेंगरी क्यों कहा है? हज़रत अबू सालेह के सामने हज़रत अब्दुल्ला सुमई फरमाते हैं कि मैंने इसलिए कहा कि मेरी बेटी का कदम जो है घर से बाहर अब तक नहीं निकला है। जब एक माँ ऐसी होती है और एक बाप ऐसा होता है कि एक सेब के जुर्म में, एक सेब खाने की वजह से ऐसी लड़की से शादी करना पड़ रहा है, जब एक माँ परहेजगार होती है और एक बाप मुत्तकी होता है और जब दोनों का मिलन होता है तो गौसे आज़म जन्म लेते हैं, गौसे आज़म तशरीफ़ लाते हैं। तो आज गौसे आज़म से फ़ायदा सिर्फ़ उसके माँ बाप को नहीं पहुँच रहा है, या गौसे आज़म के इल्म और फ़न से और वलायत से उनके बाप को या उनकी माँ को सिर्फ़ फ़ायदा नहीं पहुँच रही है, फ़ायदा उम्मत मुस्लिमा को पहुँच रही है, पूरी कायनात को फ़ायदा मिल रही है। तो आज गौसे आज़म तो नहीं बल्कि उनका तरीक़ा अगर अपना लेंगे तो आपके आला औलाद से भी आपको नहीं बल्कि उम्मत मुस्लिमा को फ़ायदा पहुँचेगी। तो ज़रूरत इस बात की है। वह गौसे आज़म के अब्बा और गौसे आज़म के नाना, जिनका बाप भी वली, माँ भी वलिया, नाना भी वली। वली कैसे हैं? एक करामत अबू सालेह, एक करामत हज़रत अब्दुल्ला सुमई और हज़रत गौसे आज़म का समाप्त कीजिए। हज़रत अब्दुल्ला सुमई अपने खानका में बैठे हुए हैं, एक औरत आई जो कुछ दिन गुज़र गया शादी होने का, शादी करने का कुछ दिन गुज़र गई। अब वह औरत आई है कहाँ पर? अब्दुल्ला सुमई के खानका में। हज़रत अब्दुल्ला सुमई खानका में तशरीफ़ फरमाते। वह औरत कहने लगी हुजूर शादी की एक मुद्दत गुज़र गई है, कोई औलाद नहीं हुआ है, आप मेरे लिए दुआ कर दे, अल्लाह ताला आपकी दुआ को कबूल फरमाएगा और मुझे औलाद अता फरमाएगा। हज़रत अब्दुल्ला सुमई आँखों को बंद कर देते हैं। कुछ देर के बाद आँख खोलते हैं तो कहते हैं ए औरत, अल्लाह ताला ने तुम्हारे तकदीर में लोहे महफूज में कोई औलाद नहीं लिखा है। कितने बड़े वली है कि लोहे महफूज पर जो बातें लिखी हुई है उसकी खबर दुनिया में दे रहे हैं और कहते हैं कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए, तुम्हारे तकदीर में लोहे महफूज पर कोई औलाद नहीं लिखा है, इसलिए तुम्हें औलाद अब नहीं मिल पाएगा, तुम वापस जाओ। वो औरत वहाँ से वापस हो गई, वापस हो। इधर गौसे आज़म कहीं से खेल करके आ रहे थे, बचपन का आलम है, 7 साल की उम्र है ये गौसे आज़म का। जब औरत मायूस हो के वहाँ से जा रही थी
تو ادھر سے غوث اعظم کہیں سے کھیل کے آ رہے تھے، ملاقات ہو گئی۔ غوث اعظم نے دیکھا کہ اس کا چہرہ بالکل اترا ہوا ہے، بالکل مایوسی چھا چکا ہے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں اے عورت، تم آئی تھی تو بڑی مسکراہٹ چہرے پہ تھا، اب مایوسی کی کرن کیوں جگمگائی ہے؟ کیا وجہ ہے کہ مایوس ہو کے یہاں سے جا رہی ہو؟ غوث اعظم کے سامنے وہ ضعیفہ، وہ عورت کہنے لگی بیٹا میں نے اس خانقاہ میں اس لیے آئی تھی کہ ان بزرگوں سے میں دعا کراؤں گی، اللہ مجھے اولاد عطا فرمائے گا، لیکن یہ اللہ کے ولی جو ہے آنکھ کو بند کر کے میری تقدیر کو انہوں نے پڑھ لیا ہے کہ لوح محفوظ پر میرے لیے کوئی اولاد نہیں ہے، میرے لیے کوئی اولاد نہیں ہے، اس لیے میں روتی ہوئی جا رہی ہوں کہ اب میں ماں نہیں بن پاؤں گی، مجھے اولاد نہیں مل پائے گا۔ غوث اعظم فرماتے ہیں اے ضعیفہ تم جانتی ہو کن کی بارگاہ سے جا رہے ہو؟ کہا کہ عبداللہ سمی کے خانقاہ سے واپس جا رہی ہوں۔ غوث اعظم فرماتے ہیں اے ضعیفہ جو مرض کو پکڑ سکتا ہے اس کی دوائی بھی وہ کر سکتا ہے، جو مرض تمہارا پکڑا ہے وہی تمہاری دوائی کریں گے۔ آپ جائیے ان کے پاس اور کہیے کہ اے اللہ کے بندے، جب آپ لوح محفوظ کو دیکھ سکتے ہیں تو میرے تقدیر کو جب آپ پڑھ سکتے ہیں تو آپ میرے لیے دعا بھی کر سکتے ہیں اور تقدیر کو واپس لا بھی سکتے ہیں۔ آپ کی دعا سے اللہ تعالیٰ میری تقدیر کو بدل دے گا۔ آپ دعا کر دیجئے اللہ مجھے اولاد عطا فرمائے۔ اتنی جملہ غوث اعظم فرماتے ہیں وہ عورت جاتی ہے پھر سے اور دعا کر دیتی ہے، وہ عورت جاتی ہے پھر سے عبداللہ سمی کی خانقاہ میں اور کہتی ہے کہ حضور جب آپ لوح محفوظ کو پڑھ سکتے ہیں تو میرا دوائی بھی آپ کے پاس ہے، آپ دعا کر دیجئے اللہ اولاد عطا فرمائے گا۔ حضرت عبداللہ سمی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرمایا اور اس عورت کو ایک بیٹا دیا۔ وہاں سے واپس آئی، غوث اعظم کے نانا عبداللہ سمی کہتے ہیں عورت جا تمہیں اللہ تعالیٰ ایک بیٹا عطا فرمایا ہے، کچھ دن کے بعد دنیا میں تشریف لائے گا۔ اب وہ عورت آئی، کچھ دن گزرا، ایک بیٹا جنم لیا، ایک بیٹا جنم لیا۔ کچھ دن کے بعد وہ بیٹا کیا ہوا؟ بیمار ہو گیا۔ تو وہ عورت دوائی کی، فائدہ نہیں ہوا، اس وقت کے حکیمی دوائی چلتی تھی، فائدہ جب نہیں ہوا وہ عورت جو ہے اپنے بیٹے کو گود میں لیتی اور کہتی ہے کہ یہ تو عبداللہ سمی کے خانقاہ میں مانگ کے لائی ہوں، چلو انہی کی بارگاہ میں ان سے دم کرا لیں گے، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دے گا۔ عبداللہ سمی کے خانقاہ میں وہ عورت آتی ہے اور کہتی ہے حضور، اور عبداللہ سمی کے خانقاہ میں وہ عورت جو ہی پہنچتی ہے قدم دروازے سے اندر رکھتی ہے، وہ بچہ دم توڑ دیتا ہے، وہ بچہ مر گیا، انتقال کر گیا، دم نکل گئی۔ اب عبداللہ سمی کے سامنے وہ بچہ، غوث اعظم عبداللہ سمی کے سامنے وہ عورت وہ بچہ لے کے آئی، کہی کہ حضور میرا بیٹا، آپ نے دعا کیا تھا اللہ نے مجھے بیٹا عطا فرمایا، میرا بیٹا بیمار ہو گیا تھا، آپ کی بارگاہ میں میں لے کے آ رہی تھی کہ آپ دعا کر دیں گے، اللہ تعالیٰ مجھے اولاد عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کی برکت سے شفا مل جائے گی، لیکن جو ہی آپ کے قدم، آپ کے دروازے پر قدم رکھی ہوں بیٹا میرا دم توڑ چکا ہے، آپ کچھ کیجئے۔ غوث اعظم کے نانا فرماتے ہیں اے عورت تیرا بیٹا دم توڑ چکا ہے، مر چکا ہے، اب یہ واپس نہیں آ سکتا ہے، ان کی زندگی ختم ہو گئی ہے۔ وہ عورت عبداللہ سمی کے خانقاہ میں ایک کونا میں اس بچے کو رکھ دیتی ہے، اس کے اوپر چادر ڈھک دیتی ہے، زاروں قطار رونے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے تو خانقاہ میں اس خیال سے لائی تھی کہ آپ دعا کر دیں گے، دم کر دیں گے، شفا اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دے گا، لیکن یہاں جب پہنچی ہے بیٹا تو دم تو توڑ چکا ہے، اب میرے بڑھاپے کا سہارا کون بنے گا اور یہ بچہ کیسے مجھے ملے گا؟ وہ عورت رونے لگی۔ پھر غوث اعظم کہیں سے واپس آئے، یاد رکھیے گا 7 سال کی عمر ہے، عمر شریف غوث اعظم کی 7 سال کی ہے، کہیں سے واپس کھیل کے پھر آ رہے ہیں، وہ ضعیفہ پھر رونے لگی، غوث اعظم کی نظر پڑتی ہے، غوث اعظم فرماتے ہیں ضعیفہ تم وہی عورت ہونا، وہی تم عورت ہونا جو آج سے کچھ دن پہلے میرے نانا کے خانقاہ میں اولاد مانگنے آئی تھی اور کہی تھی کہ آپ کے نانا اگر دعا کر دیں گے اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے مجھے اولاد عطا فرمائے گا۔ اے ضعیفہ تم وہی ہونا
کہ جس کی دعا میرے نانا نے کی تھی اور میرے نانا کی دعا اللہ قبول فرمایا تھا اور آپ کو ایک بیٹا عطا فرمایا تھا، اللہ نے قبول فرمایا اور ایک بیٹا آپ کو دیا۔ غوث اعظم سے وہ ضعیفہ کہنے لگی ہاں بیٹا میں وہی عورت ہوں، وہی ضعیفہ ہوں، وہی لاچار اور مجبور ہوں۔ آج آپ کے خانقاہ میں آپ کے نانا کی بارگاہ میں اپنے بیٹے کو دم کرانے لائی تھی، لیکن میرا بیٹا آپ کے نانا کے خانقاہ میں پہنچنے سے پہلے ہی دم توڑ چکا ہے، میرا بیٹا مر چکا ہے، میرا بیٹا اب اس دنیا میں نہیں ہے، اس لیے میں رو رہی ہوں۔ حضرت غوث اعظم مسکرانے لگ گئے۔ غوث اعظم کی نظر اس کے بچے پہ پڑتی ہے، غوث اعظم مسکرا دیتے ہیں۔ وہ ضعیفہ کہتی ہے اے بیٹا میرا بیٹا دم توڑ چکا ہے، میرا بیٹا مر گیا ہے، میں اس کے لیے رو رہی ہوں، آپ کو بھی رونا چاہیے تھا، لیکن میرے بیٹا کے مرنے کی غم میں اور آپ شریک نہیں بلکہ مسکرا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، خوشی منا رہے ہیں، میرا بیٹا دم توڑ چکا ہے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ اے ضعیفہ کون کہتا ہے کہ تیرا بیٹا مر گیا؟ غوث اعظم فرماتے ہیں وہ ضعیفہ کہنے لگی کہ میرا بیٹا تو دم توڑ چکا ہے، آپ کو رونا چاہیے تھا، لیکن میرا بیٹا مر گیا، اس کے خوشی میں آپ خوشی منا رہے ہیں اور ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، میرے غم میں آپ شریک نہیں ہے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں ضعیفہ کون کہتا ہے کہ تیرا بیٹا مر گیا؟ قسم خدا کی چادر ہٹا کے دیکھ تیرا بیٹا زندہ ہے۔ وہ ضعیفہ جو ہی چادر ہٹائی ہے، بیٹا جو ہے چادر کے نیچے مسکرا رہا تھا اور وہ بیٹا اٹھ کے کھڑا ہو گیا، ماں کے گلے سے لگ گیا۔ اے میرے دوستو، غوث اعظم کی اس کرامت کو دیکھنے کے بعد حضرت عبداللہ سمی کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، ایک ڈنٹا تھا حضرت عبداللہ سمی کے ہاتھ میں، اور غوث اعظم کی اس کرامت کو دیکھنے کے بعد غوث اعظم کے پیچھے عبدالقادر کے پیچھے ان کا نانا جو ہے دوڑانا شروع کیا اور کہا کہ اتنی کم عمر میں اتنی بڑی کرامت دکھانے کی ضرورت کیا تھی؟ اتنی کم عمر میں اتنی بڑی بات سامنے کیوں لایا ہے؟ ایک مرے ہوئے بچے کو دوبارہ زندگی مل گئی ہے، ایسا تم نے کیوں کیا ہے؟ آپ غوث اعظم کے نانا ہاتھ میں ڈنڈا لے کے غوث اعظم کو بھگا رہے ہیں مارنے کے لیے، یا کسی اور غرض سے بھگا رہے ہیں کہ تم کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، کیوں کیا؟ اب غوث اعظم بھاگ رہے ہیں اور نانا بھگا رہے ہیں، ہاتھ میں ڈنڈا ہے، ڈنڈا دیکھ کے بھاگنا شروع کیا۔ غوث اعظم بھاگتے بھاگتے ایک قبرستان میں پہنچ گیا۔ جو ہی قبرستان میں قدم رکھا ہے، غوث اعظم فرماتے ہیں اے قبر کے دفینوں، اے قبر کے مردوں، اے قبرستان میں دفن ہونے والے لوگوں، اب بھی تم سوئے رہو گے؟ میرا نانا ڈنڈا لے کے آ رہا ہے، جلدی بھاگو، خیریت نہیں ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ غوث اعظم کے پیچھے 300 مردے اپنے قبر سے اٹھ کے بھاگنا شروع کر دیا۔ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ اب بھی تم سوئے رہو گے؟ اے قبر کے دفینوں، قبر میں دفن ہونے والے لوگوں، اب بھی تم سوئے رہو گے؟ میرا نانا ڈنڈا لے کے آ رہا ہے، جلدی بھاگو، خیریت نہیں ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ بات روایت میں آتی ہے، تاریخ میں بات موجود ہے کہ غوث اعظم کے پیچھے 300 مردے اٹھ کے بھاگنے لگے۔ جب اس کرامت کو غوث اعظم کا نانا عبداللہ سمی دیکھتے ہیں تو ارشاد فرماتے ہیں اے غوث اعظم رک جاؤ، میں ڈنڈا پھینک دیا ہے، اب میں تمہارے پیچھے نہیں بھاگوں گا، اب تمہیں نہیں بھگاؤں گا، تم وہیں رک جاؤ۔ یہ عنقریب مجھے دکھائی دیتا ہے کہ تم ولیوں کا شہنشاہ ہو، میرا بھی شہنشاہ تم ہی ہو، اب تم رک جاؤ، تمہاری کرامت کچھ اور ہے۔ اگر تم اسی طریقے سے بھاگتے رہے تو ہر قبرستان سے آج مردہ اٹھ کے بھاگنے لگے گا، اس لیے رک جاؤ۔ یہ غوث اعظم کی کرامت ہے، 7 سال کی عمر میں، 7 سال کی عمر میں غوث اعظم کی یہ کرامت ہے۔ اور دکھاتے ہیں ایک طرف تو بچے کو زندگی ملی، دوسرے طرف مردے کو اب زندگی مل رہی ہے۔ مردے اب قبر سے اٹھ کے بھاگنا شروع کیا۔ ان کے نانا سمجھنے لگے کہ اگر اور میں نے بھگایا تو یہ جس قبرستان سے گزریں گے ہر قبر کے دفینے اٹھ کے بھاگنا شروع کر دیں گے، اس لیے اب بھگانا مناسب نہیں ہے، یہیں پہ قدم روک لینا چاہیے۔ ایک طرف غوث اعظم ہے، ایک طرف ان کے نانا ہے۔
نانا اتنے بڑے ولی ہیں کہ ولایت اتنی بڑی ہے، اللہ نے ان کو اتنی بڑی ولایت دیا ہے، اتنے بڑے یہ ولی ہیں کہ زمین پہ بیٹھ کر کے لوح محفوظ کو پڑھا کرتے ہیں۔ اور نواسا بس آ رہے ہیں، ہاں 10-20 منٹ میں آ رہے ہیں۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ نانا اتنے بڑے ولی ہیں کہ زمین پہ بیٹھ کر کے لوح محفوظ کو پڑھ کر کے سنا رہے ہیں، اور نواسا 7 سال کی عمر میں اتنے بڑے ولی ہیں کہ قبر کے مردے، قبر میں دفن ہونے والے مردے جو ہے اب اونٹ کے پیچھے بھاگنا شروع کیے۔ اس لیے شاعر کہتے ہیں کہ ماں نے تم کو اپنے شکم میں آدھا حافظ کر ڈالا، ماں بھی آپ کی اللہ والی غوث اعظم جیلانی۔ اگلا شعر دیکھیے، در پہ تمہارے منگتا کھڑا ہے، دل میں کرم کے آس لیے، دور کرو میری بدحالی غوث اعظم جیلانی، دور کرو میری بدحالی غوث اعظم جیلانی۔ آپ کے والد نے انجانا سیب جو کھایا اس کے عوض، ابھی جو سیب والا واقعہ میں نے بیان کیا، شاعر جو ہے اس واقعے پر نظر ڈال کر کے اس شعر کو پڑھا ہے کہ آپ کے والد نے انجانا سیب جو کھایا اس کے عوض، باغ کی بر سو رکھوالی غوث اعظم جیلانی، باغ کی بر سو رکھوالی غوث اعظم جیلانی۔ آپ نرالی شان نرالی غوث اعظم جیلانی، بھر دو میری جھولی خالی غوث اعظم جیلانی۔ اور آخری شعر سماعت فرمائے کہ قبر میں جس دم آپ کا شیدا خوف سے تھرا اٹھا تھا، قبر میں جس دم آپ کا شیدا خوف سے تھرا اٹھا تھا، آپ نے آ کر لاج بچا لی غوث اعظم جیلانی، آپ نرالی شان نرالی غوث اعظم جیلانی، بھر دو میری جھولی خالی غوث اعظم جیلانی۔ تو میرے دوستو، یہ غوث پاک کا مہینہ ہے، 11ویں شریف سامنے ہے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ نظر تو الی بلاد اللہ جمیعا تحت حکمی، میری نظر وہاں پہنچتی ہے، یعنی غوث اعظم فرماتے ہیں کہ اگر میں مشرق میں کھڑا ہوں اور میرا مرید جو ہے مغرب میں کھڑا ہوں، یعنی دنیا کے شروعاتی حصہ میں غوث اعظم کھڑا ہے اور دنیا کے آخری حصہ میں ان کے مرید اگر کھڑے ہیں، تو غوث اعظم فرماتے ہیں کہ اگر میرے مرید کا سطر کھل جاتا ہے تو میں یہیں سے ہاتھ بڑھا کے ڈھپ دیتا ہوں۔ کتنی بڑی طاقت ہوگی! اس لیے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے، نہ کوئی غم ہے، نہ کوئی حزن و ملال ہے۔
غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میرا مرید دنیا کے ایک کونا میں ہو اور دوسرا کونا میں اگر میں ہوں، اگر میرے مرید کا سطر کھل جائے تو میں یہیں سے ہاتھ بڑھا کر ڈھک دیتا ہوں۔ یہ غوث اعظم کی طاقت ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بے شمار کرامت ہے، اللہ نے تمام ولیوں کا شہنشاہ غوث اعظم کو بنایا۔ غوث اعظم کوئی چھوٹی موٹی ہستی کا نام نہیں، بہت بڑے ہستی کا نام ہے۔ آج بھی غوث اعظم کا کوئی نام ناپاکی میں لے لیتا ہے تو اس کے سر سے بال جھڑنے لگتا ہے۔ ایک بار نام لیتا ہے، ایک بال ٹوٹ کے اس کا گرتا ہے۔ یہ غوث اعظم کی کرامت اور جلال ہے۔ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے ولایت دے کر کے پیدا فرمایا۔ یہ دنیا میں آ کے ولی نہیں بنے بلکہ ولایت دے کر کے ہی پیدا فرمایا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آج ہم نام لے رہے ہیں، یقیناً غوث اعظم ہم سب کو دیکھ رہے ہوں گے، ملاحظہ فرما رہے ہوں گے کہ میرا چاہنے والا آج چند لوگ بیٹھ کر کے میرا تذکرہ کر رہا ہے۔ غوث اعظم یقیناً آج نظر کرم فرمائے ہوں گے اور ہم سب کی مغفرت کی دعا کر رہے ہوں گے کہ مولا میرے ماننے والوں کی مغفرت فرما۔ اور غوث اعظم کا قول ہے کہ جو میرا سچا عاشق ہے وہ جنتی ہے۔ تو میرے دوستو وقت نہیں ہے، ایک جگہ بھی اور جانا ہے، اس لیے میں اپنی گفتگو یہیں سے ختم کر رہا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سب کوئی مل کے پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آئیے صلاۃ و سلام پڑھیے۔